Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam was also a loving father and a compassionate and merciful husband. Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was also a loving father. وہ ایک پیار کرنے والے شفیق باپ بھی تھے اینڈ a compassionate اور ایک رحم دل اینڈ merciful husband اور رحم دل خامد تھے. He always showed respect towards women. وہ ہمیشہ خواتین کے حوالے سے رسپیکٹ یعنی عزت کیا کرتے تھے. وہ ہمیشہ خواتین کی عزت کیا کرتے تھے. تھرو آؤٹ ہز لائف اپنی پوری زندگی میں ہی آلویز بیہیوڈ ویل. ان کا ہمیشہ برتاؤ اچھا رہا, سلوک اچھا رہا, اچھا سلوک کرتے. جسٹس از اندر نوبل اینڈ میگنیفیشنٹ کریکٹرسٹک آف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انصاف ایک اور اچھا اور شاندار خوبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انصاف ایک دوسری اچھی اور شاندار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے. ہی آلویز ایڈوائز پیپل ٹو بی جسٹ اینڈ کائنڈ. وہ ہمیشہ لوگوں کو عادل اور رحم دل بننے کی نصیحت کیا کرتے. ونس اے وومن فرام بنی مخزوم کمیٹڈ تھیفٹ. ایک مرتبہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی یا چوری کی مجرم پائی گئی. ڈیو ٹو ہر اسٹیچر ان دا ٹرائب. اس کی جو بلندی تھی, اس کی جو شان و شوکت تھی قبیلے میں اس کی شان و شوکت کی وجہ سے some prominent members came to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and mediated on her behalf to save her from punishment. قبیلے کے کچھ لوگ, خاندان کے کچھ لوگ, سم پرومیننٹ ممبرس, کچھ بڑے لوگ, کچھ مخصوص لوگ کیم ٹو رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اینڈ میڈیٹڈ, اور ثالثی کا کردار ادا کیا اور اس مسئلے کے درمیان میں گھس گئے. آن ہر بیہاف, اس کی طرف سے, اس خاتون کی طرف سے انہوں نے ثالثی کا ایک تیسرے فریق کا رول ادا کیا. ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ, کہ اس خاتون کو سزا سے بچانے کی خاطر. کچھ پرومیننٹ لوگ آئے جو اس خاتون کو بچانا چاہتے تھے کیونکہ اس کا بڑا خاندان تھا, قبیلہ بڑا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جسٹس اور انصاف پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو دیکھیں یہ سٹوری کیا آگے بتا رہی ہے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریفیوز ٹو فارگیو ہر کرائم ڈیو ٹو ہر ورلڈلی اسٹیٹس اینڈ ایکسپریس ڈسپلے سینگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے جو جرم ہے, اس کے جرم کی وجہ سے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا. ڈیو ٹو ہر ورلڈی اسٹیٹس, اس کی دنیاوی اسٹیٹس, اس کی دنیاوی جو لیول ہے اس کی بنیاد پر, یعنی اس کا دنیا میں کیا اسٹیٹس ہے, وہ کتنی امیر ہے, ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا. اینڈ ایکسپریسڈ ڈسپلیئر, اور ناخوشی کا اظہار کیا, یہ کہتے ہوئے مینی اے کمیونٹی ریونڈ اٹ سیلف ان دا پاسٹ. ایک طبقے میں بہت سارے لوگ تباہ ہو گئے ماضی میں. ایز دے اونلی پنش دا پور, کیونکہ وہ صرف غریبوں پر ہی سزائیں لاگو کرتے تھے, صرف غریبوں کو ہی سزا دیتے تھے. اینڈ اگنور دا آفینسز آف دا ایگزالٹیڈ, اور جو بلند والا, جو امیر ہوتے تھے, جو اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتے تھے, ان کی آفینسز کو, ان کے جرائم کو معاف کر دیا جاتا تھا, نظر انداز کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے, یہ واقعہ ہے وہاں پہ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہمارے ہاں یہ جو جسٹس ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کی مین لاجک ریزن کیا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے, جو بڑے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو بڑے خاندان ہیں, بھٹو خاندان, شریف خاندان, اور ایون عمران خان کے بھی بہت سارے ایسے کیسز اور وہ چیزیں, وہ عدالتوں میں تو نظر آتی ہیں, لیکن ان کے کوئی پراپر ہمیں جو چیزیں ہیں سزائیں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیوں؟ وہ پرومیننٹ ہیں تو وہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ممبرز ہیں, ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, اسی طرح جو ہمارے ہاں بڑے خاندان ہیں, تجارتی جو لوگ ہیں, تو جو بھی امیر ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جو غریب ہیں انہیں مار کے مار ہی دیا جاتا ہے. جو بکری چور ہے, جو روٹی چور ہے, جس نے ریڈی سے پھل چرائے ہیں, وہ مار دیے جاتے ہیں, اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ان پر پھول پھینکے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے کنٹری کا المیہ, اسی لیے ہم ڈیمیج ہو رہے ہیں, کیونکہ کسی
بھی سوسائٹی میں جب تک جسٹس نہیں ہوگا وہ سوسائٹی ڈیمیج ہو جائے گی. آج چائنا، رشیا، جاپان، انڈیا اور آپ کو ویسٹ امریکہ، یہ سارے جو کنٹریز اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ جسٹس ہے. اور بہت ساری اخلاقی پہلو ان کے ڈیمیج ہیں لیکن جسٹس کی وجہ سے وہ اوپر ہے. سو لاسٹ پیسج، دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے رول ماڈل فار اس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین رول ماڈل، ایک بہترین نمونہ ہے. اینڈ وی کین لرن مینی تھنگس بائی فالوئنگ ہز کوڈ آف کنڈکٹ. اور ہم ان کی زندگی کے جو اصول ہیں ان کو اپنا کر بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، وچ ول میک اس سکسیزفل، جو ہمیں کامیاب بنائیں گی ان دس ورلڈ، اس دنیا میں، اینڈ ورلڈ ہیئر آفٹر، اور بعد والی دنیا یعنی مرنے کے بعد جو انسان کو زندگی ملنی ہے وہاں پہ بھی فلاح اور کامیابی ملے گی. جو قبر کی زندگی ہے، جو ہم جنت دوزخ میں اسی بنیاد پر جائیں گے ہم اس دنیا میں کیسی زندگی گزارتے ہیں. تو اگر ہم یہ زندگی سیرت کے مطابق، رول ماڈل جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے مطابق گزاریں تو ہماری قیامت کے دن بھی ہمیں سرخرو ہونا پڑے گا اور یہاں دنیا میں بھی ہم کامیابیاں سمیٹیں گے. تو یہ تھا فرسٹ یونٹ. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی جو ٹرانسلیشن تو مکمل ہو چکی ہے، اس کی جو ایکسرسائز سینونم اور جو باقی کویسچنز ہیں ان ساری چیزوں کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو ریویو کریں گے. تھینک یو ایوری ون فار واچنگ.